برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید محمد اکرام الحق قادری مصباحی، خطیب و امام مسجد محبوب سبحانی و صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا ویسٹ ممبئی، آپ کی بارگاہ میں چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے، اور بالکل عین ممکن ہے کہ کل ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اور ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو جائے۔ اس لیے میں پیشگی آپ حضرات کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس سال ماہ مبارک کی حقیقی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کے صدقے میں دنیا اور آخرت کے تمام وباؤں سے اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ ہر سال ماہ مبارک کے موقع پر یہ بندہ حقیر اپنی مسجد محبوب سبحانی میں درس قرآن یا درس حدیث کے ضمن میں ماہ رمضان کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، بہت سے مسائل سے عوامی اہل سنت کو آگاہ کرتا تھا، مگر اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں آنے سے محروم ہیں اور وہ گھروں میں نماز پڑھنے اور تراویح کا اہتمام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہمارے بھائی تو ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیوں نہ ہم ہی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بھائیوں کے گھروں تک پہنچ کر ان تک دین کی باتیں پہنچائیں اور ان کو دینی احکام سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے آج کا میرا یہ بیان ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہوگا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آئندہ کے بیانات میں میں روزوں کی فضیلت، روزوں کے مسائل اور روزے رکھنے والوں کے حوالے سے کیا کیا بشارتیں ہیں، نہ رکھنے والوں کے حوالے سے کیا کیا وعیدیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام میں زکوٰۃ کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور صدقات و خیرات کی کیا فضیلتیں ہیں، اعتکاف کے حوالے سے بھی آقا دو عالم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان تمام باتوں کے حوالے سے میں مختصراً اہم اور ضروری باتیں بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کی بے شمار نعمتوں میں ماہ رمضان بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو ہر سال تشریف لاتا ہے اور ہمیں بے شمار برکتوں سے مالا مال کر کے تشریف لے جاتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض عین ہیں، اور رمضان کے روزے کی فرضیت قطعی یقینی ہے۔ قرآن مقدس سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے، احادیث متواترہ سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزوں کو فرض نہ جانے تو پھر ایسا انسان کافر و مرتد ہوگا، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق اور کوئی لگاؤ نہ ہوگا۔ یہ دیکھیں قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح ان لوگوں پر روزے فرض تھے جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم گناہوں سے بچو، یعنی تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے جہاں روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، وہیں دوسری طرف روزے کے فائدے کو بھی بیان فرمایا کہ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نیک ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے اور متقی پرہیزگار بن کر اللہ کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر روزے کی فضیلت اور روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ میں آج کی اس گفتگو میں اختصاراً چند روایتیں بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بخاری کی دوسری روایت میں یوں آیا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک تیسری روایت میں یوں آیا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی شان ہے، جس کی آمد کی نشانی یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے اور امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے بھی حدیث پاک روایت کی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے، یعنی پہلی رات آتی ہے، تو شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز آ جا، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے کئی روایتیں موجود ہیں جن میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قسم کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن خطاب فرمایا، صحابہ اکرام کا مجمع تھا، اور آپ نے خطاب میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا سنت قرار دیا ہے، اور یہ ایسا عظیم الشان ماہ مبارک ہے کہ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا ہو، یعنی اس ماہ مبارک میں ایک نیکی فرض کے برابر ہے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو گویا کہ اس نے اور دنوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ جس کو پینے کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آقا دو عالم نے مزید فرمایا، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اور اس کا اوسط مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اور جہنم کو آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور اس کو امام ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے اور جو دنیا میں روزے کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، یعنی تراویح کی نماز ادا کرے گا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا،
اور جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا، یعنی شب قدر میں جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرے گا، اس کے اگلے تمام گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ تو برادران ملت اسلامی، اس قسم کی کئی روایتیں ہیں جن میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزوں کی شان اور رمضان کی اہمیت اور عظمت و شان کو نہایت واضح اور صاف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ماہ رمضان جلوہ گر ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ حضرات لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں آ سکتے، مگر میں گزارش کرتا ہوں ماہ رمضان کی برکتیں جس طرح مسجد میں آنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں، اسی طریقے سے گھر میں نمازوں کا اہتمام کرنے والوں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور تراویح کا اہتمام کرنے والوں کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح مسجد میں آ کر اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، اس لاک ڈاؤن کے موسم میں ماہ رمضان کی فضیلتوں سے بالکل محروم نہ ہوں۔ آپ اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں میں روزوں کا اہتمام کریں، سحری افطاری کا اہتمام کریں اور گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ماہ رمضان کی حقیقی برکتیں ملیں گی، اور ماہ رمضان کے وسیلے سے اللہ عز و جل آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے نجات نصیب فرمائے گا۔ بالخصوص موجودہ زمانے کا یہ وبائی مرض کرونا وائرس، اس سے بھی اللہ عز و جل ہم سب کو نجات نصیب فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں خوب اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔